Welcome to Chamak TV. پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہوگی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ چور ضرورت کا نام ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک۔ ہمارے ہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور جو لوگ عظیم ہیں وہ احکام شریعت سے غافل نظر آتے ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ ماضی اختیار سے باہر ہوتا ہے، مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے۔ حال کا لمحہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے ماضی بھی درست ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ گناہگار ماضی حال میں توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے۔ آنے والے اندیشے توبہ کرنے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لاحق ہو جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو
انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے گا جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہوا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ مذہب ماضی کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے، اور سائنس مستقبل کی پیچیدگیوں کی طرف۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ جہاں دو راستے ہوتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ سنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل انسان سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائے۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد ہے وہاں پر پابند نہ ہونا۔ مغرب کے ساتھ
اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے منظور ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کی ماہیت کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک دعا نہ کرو۔ بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ فضل و کرم ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کی دعا نہ کرو، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کو چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ دانائی دانا کی تابعداری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دے نہ پاؤ، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دے نہ کرنا۔ جو اقتدار میں ہیں وہ جاننے والے نہیں ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا جلوہ اگر تور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے انسان سے نہ بول سکے؟ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ سخی تب سخاوت کر سکے گا
جب سائل بھی موجود ہو، جب مذکور تک پہنچ جاؤ تو پھر ذکر نہ کرنا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک ہی مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے اور نہ مستقبل کا خیال۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ علم و عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نااہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہو اور ایمان بھی۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ گناہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سب بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا۔ آج اتنا مشکل دور ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، پھر بھی مساجد بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے خوف سے اپنی زندگی سے وہ کام نکال دو جو اللہ کے خوف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ پیسہ آتا ہے غرور دینے کے لیے اور جاتا ہے مسکینی دے کر۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو تم اس عبادت سے بچو جس میں اللہ کا کرب نہ ملے۔ شیطان اس لیے شیطان بنا، اس نے عبادت کو تو مانا لیکن معبود کو نہیں مانا۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو بھی قبول نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ اگر ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں
تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے۔ عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ بیٹا، میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جس طرح میری موجودگی میں رہتے ہو۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی کو کوئی فرق نہ پڑے؟ بولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسانوں کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ 10 کروڑ مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے، اور آج مسلمان اس مملکت اور اس کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہر انسان کو ہر جلوہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی ہوتی ہے۔ کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو بھی کہانی خود کہانی سناتی رہتی ہے۔ تذبذب اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آگے جانے کی ہمت نہ ہو اور واپس جانا ممکن نہ ہو۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی بدل سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم زمین کی وسعتوں میں پھرے، سمندروں کی تہہ تک پہنچے، خلاؤں کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں کوئی خدا نہیں ملا۔ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوئی انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ حق کے معرفت ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوگی۔ جس کا آغاز نہیں اس کا انجام نہیں ہو سکتا۔
اللہ ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ دراصل خود پسندی اور خود پرستی کا منطقی نتیجہ اپنے آپ اور دوسروں سے بیزاری ہے۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر، تمام کیفیات، تمام آسائشوں اور تکلیفوں سمیت منزل ہی کہلاتا ہے۔ جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہوگا؟ آدمی مر جاتا ہے اور زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ ہم وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور خوابوں میں وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا اس سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان ہمیشہ مسافر خانوں میں آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ انسان کی سوچ کتنی لامحدود ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انسان خود ہی محدود ہے۔ جس آدمی نے حصول رزق کو مقصد حیات بنایا، اس کے لیے کسی اور قسم کی بندش اور پابندی بے معنی ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دیتا ہے۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرے اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرے اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ جب محروم اور غریب کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے، تو وہ وقت عمرہ کے لیے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں، اور حقوق کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے
ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھتی گئی ہے جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آج کے انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلائے گی۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے گا اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائیں اور میں ہی زندہ رہوں۔ یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ہم عجیب لوگ ہیں، مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا، وہ اکثر غلط نکلا۔ اس زندگی کو ضابطۂ اخلاق دینا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موزوں نہیں ہوگا جب تک انسان کے باطن میں شریعت اور نغمگی نہ ہو۔ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ عقل کے اندھے سنی انسنی کر کے دھڑام سے نیچے گرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ گلہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اللہ کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔
اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر شے ایک ہی شے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی کی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھر میں چنواتا رہتا ہے، اور پھر جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کو علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ لائبریریاں علم سے محبت کے بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نماز ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی مختلف المزاج نظر آتے ہیں۔ مخلص کی تعریف یہی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ خالق کا ہر علم خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو وہی منزل ہے۔ بے بس انسان کا
سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر غریب سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ ہوں تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حدیث ہے۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں، نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بد نصیب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اے مالک، تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں۔ جھوٹے لوگ سچ بولنے تو جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کرے تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کرے تو وہ بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ طاقتور آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا، ظالم کہلائے گا، اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں پاتے۔ عبادت تو وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتے دیکھی گئی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جو یہ نہ بن سکا اسے وہ بننا پڑا۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ زندگی کے ڈرامے میں اس کھیل کا مصنف جو چاہے ڈرامے کو تکمیل تک پہنچا دے۔ جو ایک نے کھویا دوسرے نے پایا۔ عجیب بات ہے، جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے
پانی کو نہیں دیکھ سکتی، پانی سے جدا ہو کے پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ ناجائز کمائیوں سے بنے محلات پر لکھ دینا کہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر با مقصد انسان اپنی سہولت کے لیے اس کی ایک عدد شاخ کاٹ لیتا ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ کافر اور مومن میں یہ فرق ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا، اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ ابتدائی زمانہ میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے۔ ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے زبان غیر میں تقریر کرنا۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی اموات ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا انسان سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ جس کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟
اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں جو قریب نہ آ سکے۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے، اور اس استعداد سے کم کی خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم حاصل۔ آنسو کرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں، اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت میں ہے۔ فانی کی محبت فنا پیدا کر دے گی، باقی کی محبت بقا پیدا کرے گی۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے، جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تاریخ پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد
توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو فکر و عمل کی توفیق دے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ نیک عورت اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ امور دنیا سے۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ ظالم کی موت پر ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔ تو تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پیتا ہے پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ دعوت قبول کرنے والے میں امیر اور غریب کا فرق مت کر، اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر۔ عورت کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والا حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہے جو اس کی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی کو جائیداد پر، کسی کو تجارت پر، کسی کو اپنے ہنر پر فخر اور غرور ہے، اور کوئی صحت و تندرستی پہ نازاں ہے۔ غرض ایک مخلوق دوسری مخلوق پہ تکیہ کیے بیٹھی ہے۔ میں نے آیت پڑھی کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اب میں نے مخلوق کی جگہ
خدا پر بھروسہ اور توکل کر لیا ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہے لے لو بیٹا، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ قسمت سے لڑنے میں مزہ آ رہا ہے دوستو، یہ مجھے جیتنے نہیں دے رہی اور میں ہار نہیں مان رہا۔ یہ سچ ہے کہ وقت بدلتا ہے مگر محنت کر کے بدلنا پڑتا ہے، یہ خود نہیں بدلتا۔ اگر کسی چیز کو دل سے چاہتے ہو تو اس وقت تک کڑی محنت کرو جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتے۔ اپنی ضد کو بڑا کیجیے، کامیابی کے لیے نئے راستے مل جائیں گے۔ اگر راستے نہ بھی ملیں تو آپ خود بنا لو۔ تمہاری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کے ذمہ دار تم ہو۔ اس بات کو جتنی جلدی مان لو گے زندگی اتنی ہی بہتر ہو جائے گی۔ اچھی کتاب اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا جائے۔ اگر آپ کچھ سوچ سکتے ہیں تو یقین جانیے آپ اسے کر بھی سکتے ہیں۔ جتنا بڑا سپنا ہوگا اتنی بڑی تکلیفیں ہوں گی، اور جتنی بڑی تکلیفیں ہوں گی اتنی بڑی کامیابی ہوگی۔